قال اللہ عز وجل احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، عظمت، رفت اور عبادت کے لائق صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے کہ جو اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا اور وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس خالق و مالک کے تمام تر افعال میں، تمام تر معاملات میں اس کا کوئی بھی ثانی اور شریک نہیں ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المحدثین، امام المحققین، امام المفسرین، امام المجتہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی واضح فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر فقط اپنی ہی عبادت کے لیے، اپنی ہی بندگی کے لیے۔ پھر رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے طریقہ کار سکھلانے اور سمجھانے کے لیے ہر دور کی مناسبت سے کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ تمام تر انبیاء کی دعوت کا مقصد فقط یہی تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح معنوں میں رب العالمین کی معرفت اور پہچان کروائی جائے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے بھی اللہ رب العزت کی توفیق اور نصرت سے وہ لوگ جو شرک و بدعات کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے اور اس راستے پر گامزن تھے جو راستہ رب العالمین کی جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، انہیں صحیح معنوں میں اس راستے کا راہی اور مسافر بنایا کہ جو راستہ حوض کوثر سے ہوتا ہوا سیدھا رب العالمین کی جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں تھا کہ استاد العلماء فضیلت الشیخ
حافظ عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی، اس وقت انہوں نے آپ کے سامنے ہم کلام ہونا تھا، لیکن انسان کی زندگی میں کچھ معاملات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کی سوچ، انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، لیکن انسان کی تدبیر پر رب العالمین کی طرف سے تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ آپ احباب کے سامنے حاضر نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ بھی اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ آپ احباب سے ہم کلام ہونے کا موقع مجھے نصیب ہونا تھا، اور اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس رب کی رضا پہ ہم اب خود راضی ہیں۔ سامعین محترم، آج اس مختصر سے وقت میں ہم دو چیزوں کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ یقیناً اس دنیا میں ایک مسلمان ہے اور دوسرے غیر مسلم ہیں، خواہ ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، اہل ایمان، اہل اسلام جب رب العالمین کو صحیح معنوں میں اپنا الہ اور معبود تسلیم کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا بندہ اور رسول تسلیم کر لیتے ہیں، مختصراً یہ کہ جب اپنی زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر دیتے ہیں اور مومن اور اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعویٰ کرنے کے بعد کیا رب العالمین کی طرف سے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، یا رب العالمین کی طرف سے ان کی آزمائش بھی کی جاتی ہے؟ پہلی بات یہ، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے کسی کی آزمائش کی جاتی ہے، اور یقیناً آزمائش کے وقت انسان مصیبت اور پریشانی میں بھی ہوتا ہے، انسان تنگی کا شکار بھی ہوتا ہے، تو اس حالت میں، اس سچویشن میں کیا اس کے دیگر اہل ایمان، اہل اسلام بھائیوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دیں؟ کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد اور اس کی نصرت، اس کے ساتھ تعاون کرنے میں ہر ممکن کوشش نہ کریں؟ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی شخص کی رب العالمین آزمائش کرتے ہیں، اہل ایمان کی، اہل اسلام میں سے کسی کی آزمائش کرتے ہیں، تو جہاں پر اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائش میں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے، وہاں پر دوسری طرف اہل ایمان کا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے، ان کا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس بھائی کو مصیبت اور پریشانی میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلی بات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں سے اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین نے اسی بات کو واضح کیا ہے۔ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کر دینے کے بعد کیا ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے
دعوی ایمانی کرنے کے بعد کیا انہیں تن تنہا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس بات کی وضاحت رب العالمین نے اس کے بالکل 7 آیت میں کی ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم ان لوگوں کی آزمائش کریں گے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے۔ اے اللہ، اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ، اہل ایمان کو پریشانی میں ڈالنے کا، اے اللہ ان کی آزمائش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اے اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ رب العالمین نے اس بات کو یوں واضح فرمایا کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم اس بات کو ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دعوی ایمانی میں کس قدر سچے ہیں، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم اس بات کو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا دعوی ایمانی میں کس قدر جھوٹے ہیں۔ کیا ان کا اہل ایمان ہونے کا دعویٰ، کیا ان کا مومن ہونے کا دعویٰ فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے، یا کہ ان کی زندگی کے دیگر اعمال میں بھی اس کا اقرار اور اس کا اظہار نظر آتا ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہم ضرور ان لوگوں کی آزمائش کریں گے، ہم ان کو آزمائیں گے، ان پر طرح طرح کے مسائل آئیں گے، ان پر مختلف پریشانیاں آئیں گی، ان کے اوپر مختلف طرح سے رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، رب العالمین کے فیصلے ہوں گے۔ ان فیصلوں میں ہم دیکھیں گے ان کی زبان کے اوپر کیا کلمات ہیں، ان فیصلوں پر کیا یہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں یا کہ نہیں، رب العالمین کی طرف سے آنے والے حکموں پر کیا یہ صحیح معنوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کہ نہیں، دعوی ایمانی کرنے کے بعد کیا یہ صحیح معنوں میں اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں یا کہ نہیں۔ فرمایا اسی بات کو جاننے کے لیے ہم اپنے بندوں پر، اہل ایمان پر ہم آزمائشیں ڈالتے ہیں، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھ لیا جائے کہ یہ مصیبتیں، ان پر آنے والی یہ پریشانیاں صرف ان تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی رب العالمین نے انبیاء کرام کی آزمائشیں کی، ان کے دعوی ایمانی کا جو انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، رب العالمین نے آزمائش کے بعد ان کے اعمال سے ان کا اظہار بھی چاہا، ان کے اعمال سے ان کا اظہار مطلوب تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر کچھ یوں واضح طور پر بیان فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں، اور رب العالمین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب العالمین نے اس بات کو یوں واضح فرمایا، کیا لوگوں تم نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ جاؤ اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھ کے دیکھو، رب العالمین نے کس انداز سے انبیاء کرام کی آزمائشیں کی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ رب العزت نے اس قدر کڑی ان کی آزمائشیں کی، رب العالمین کی طرف سے اس قدر سخت ان کی آزمائشیں ہوئیں، ان پر اس قدر پریشانیاں آئیں، ان پر اس قدر مصیبتیں آئیں کہ رب العالمین کی طرف سے وزلزلوا، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، ان پر زلزلوں کو طاری کر دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس قدر آزمائشیں کہ رب العالمین کے رسول پکار اٹھے، رب العالمین کے پیغمبر پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آنے والے، جو ان کے ساتھ دعوی ایمانی کا اقرار کرنے والے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رب العالمین کے سامنے پکار اٹھے، اس قدر آزمائشیں آئیں، اس قدر پریشانی آئی، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تیری طرف سے نصرت و فتح کے دروازے کب کھلیں گے؟ اے اللہ کب تیری مدد شامل حال ہوگی؟ رب العالمین نے کہا میری مدد کے بارے میں بدگمانی مت کرنا، الا ان نصر اللہ قریب، جان لو رب العالمین کی مدد تمہارے قریب ہے، رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اہل ایمان اپنی زبان سے رب العالمین کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کرنے والوں، رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کر لینے والوں، ایمان لے کے آنے والوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے والوں، اس بات کو یاد رکھو، تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن کبھی بھی اس بات کا گمان نہ کرنا کہ ان مصیبتوں کے عالم میں، ان آزمائشوں کے دور میں، ان پریشانیوں کے حالات میں رب العالمین تمہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العالمین کی نصرت، رب العالمین کی مدد اہل ایمان ہی کے شامل حال ہوتی ہے، اہل ایمان ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور آئیے جامع ترمذی کی حدیث، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کن پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ اللہ کے نبی بتلائیے کن پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا اے سعد سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مصیبتیں رب العالمین کے انبیاء اور رسول پر آتی ہیں، کیونکہ جس قدر انسان کا ایمانی لیول زیادہ ہوتا ہے، جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کہا اے جابر، اے سعد سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء اور رسول پر آتی ہیں۔ فرمایا اس کے بعد پھر وہ لوگ جو جس قدر اہل ایمان ہو، جس قدر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اسی قدر ان پر آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، رب العالمین کی طرف سے ان پر اسی قدر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ رب العالمین کی زمین پر ایسے چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ پریشانیاں، ان کے ساتھ مصیبتیں، ان کے ساتھ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، رب العالمین ان پر آنے والی ان آزمائشوں کے صلے میں، ان آزمائشوں کے نتیجے میں رب العالمین ان کے گناہوں کو بالکل طور پر صاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ رب العالمین کی زمین پر نہایت پاک صاف ہو کر چلتے ہیں، رب العالمین کی زمین کے اوپر نہایت عمدگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر جب رب العالمین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ اپنے رب پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان پر راضی ہوتا ہے۔ اس قدر رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش کبھی بھی انسان کو خسارے کی طرف لے کے نہیں جاتی۔ بنیادی طور پر، ظاہری طور پر اگرچہ انسان اپنی زندگی میں ان معاملات میں مشکلات کو محسوس کرتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کی اخروی نجات، دراصل انسان کی اخروی عافیت کے لیے وہ آزمائشیں اور وہ مصیبتیں اس وقت کے لیے ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آئیے جامع ترمذی کی حدیث، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے، اور وہ لوگ جنہیں رب العالمین نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آزمایا، اس قدر ان کی آزمائش کی کہ قدم قدم پر وہ مصیبتوں میں گھرے رہے، قدم قدم پر وہ مشکلات میں آتے رہے، قدم قدم پر وہ تنگی کو محسوس کرتے رہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعام و اکرام دیا جائے گا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ان کا صلہ دیا جائے گا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو اس بات کا اجر دیا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہنے والے اہل عافیت لوگوں میں سے، دنیا کے اندر رہنے والے راحت پسند لوگ، جنہیں دنیا کے اندر رب العالمین نے کبھی تنگی محسوس نہ ہونے دی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے، میرے محترم بھائیو حدیث کے الفاظ ہیں، کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری کھالوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، لیکن آج ہمیں کل قیامت کے دن اس کا اجر مل جاتا۔ اس قدر رب العالمین مقام ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے کہ جن کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوئی ہوگی، کہ جن پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب العالمین کی طرف سے پریشانیاں آئی ہوں گی۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے، یہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائشیں مختلف اقسام کی ہو سکتی ہیں، مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ کہیں پر انسان کی زندگی کے اندر آزمائش اللہ رب العزت اولاد کی صورت میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس شخص کی اولاد صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کے ذریعے سے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین انسان کی زندگی میں کہیں پر مال کی صورت میں انسان کی آزمائش کرتے ہیں، اس کو وافر مال اللہ رب العزت عطا کرنے کے بعد اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ
اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، یا کہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ یہ مجھے مال کس نے دیا ہے؟ اور یا رب العالمین انسان سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مال کو کھینچ کر، رزق کو چھین کر، اللہ رب العزت ان اوقات میں بھی انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے گا، آزمائشوں میں کامیاب وہی شخص ہے جو ہر وقت اپنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنے والا، اپنی زبان پر رب العالمین کے شکریہ کے الفاظ جاری رکھنے والا، تنگی ہو، آسانی ہو، پریشانی ہو، آسائشیں ہو، مصیبتیں ہوں یا سہولیات ہوں، تمام تر اوقات میں اپنی زبان پر صرف اور صرف رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا یہ شخص رب العالمین کی بارگاہ میں جب کل قیامت کا دن ہوگا جائے گا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اس کی آزمائش کی ہوگی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو آئیے، یہ تو ایک یک طرفہ آزمائش جو کہ رب العالمین کی طرف سے رب العالمین کے بندوں کی آزمائش ہے، اور آئیے اس کو دوسرے فیس سے ذرا دیکھتے ہیں، دوسرے اینگل سے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ کیا رب العالمین کی طرف سے اگر کسی بندے کو یا رب العالمین کی طرف سے اگر کسی قوم کی آزمائش کی جا رہی ہو، رب العالمین کی طرف سے اگر کسی بستی کی آزمائش کی جا رہی ہو، ان اوقات میں اس کے دیگر اہل ایمان بھائی، اس کے دیگر اہل اسلام بھائی کس حد تک ان کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کے ساتھ معاون بنتے ہیں، کس قدر اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، کس قدر اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی مصیبتوں میں سے، دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کسی مصیبت اور پریشانی کو اس سے رفع کر دیتا ہے، کسی مصیبت اور پریشانی کو اس سے ہٹا دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین قیامت کے دن اس پر آنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں میں سے رب العالمین ایک مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی یہ کس وقت ہوگا کہ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کسی شخص کو یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی طرف سے اس کی آزمائش کی جا رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی طرف سے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے میں کس حد تک مدد کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آغاز میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اہل ایمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، انہی مومنوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ ان مومنوں کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، یہ آپس میں محبت میں، آپس میں ان کی مودت، ان اہل ایمان کی مثال آپس میں رحم دلی، ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانے میں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، فرمایا مثل الجسد الواحدی، ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں یہ اہل ایمان، ایک جسم کی مانند کہ اگر کسی جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف، اس کی شدت، اس کا درد سارے کا سارا وجود محسوس کرتا ہے، انسان کا سارے کا سارا وجود بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ اہل ایمان کی مثال ہے، یہ مومنوں کی مثال ہے کہ یہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو جائیے آج جا کر دیکھ لیجئے، یقیناً میں اور آپ اپنا یہ موازنہ کریں، میں اور آپ اپنا یہ محاسبہ کریں، میں اور آپ اپنا یہ تزکیہ نفس کریں، کیا اگر کسی مومن کو مصیبت میں دیکھنے کے بعد میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، کسی مومن بھائی کو پریشانی میں دیکھنے کے بعد، کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھنے کے بعد میں بے قراری محسوس کرتا ہوں، میں بے چینی محسوس کرتا ہوں، تو میرے محترم بھائیو جان لیجئے ہم اہل ایمان کی صف میں موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھنے کے بعد میں صرف خود کو راحت دینے میں لگا رہتا ہوں، میں خود کو صرف آسائشوں کے پیچھے لگا دیتا ہوں، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، اس پر میں بے قرار نہیں ہوتا، میں اس پر بے چین نہیں ہوتا، میرے محترم بھائیو پھر ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اہل ایمان میں پھر شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال بیان کی ہے۔ اگر اس مثال میں ہم آ جاتے ہیں میرے محترم بھائیو پھر ہم اہل ایمان میں ہیں، لیکن اگر وہ چیز ہمارے اندر نظر نہیں آتی پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میرے محترم بھائیو پھر ہمارے دل پتھر نہیں بلکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں سے بھی اللہ رب العزت کے خوف اور رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو
मुसीबत में देखने के बाद मेरी और आपकी आंखें गीली नहीं होती, मेरी और आपकी आंखें नम नहीं होती। उनकी इस कदर हालत को देखने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा दिल खून के आंसू अगर नहीं रो रहा, फिर समझ लीजिए कि वाकईतन हमारे दिल पत्थर नहीं मुर्दा हो चुके हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर वाकईतन उनकी हालत को देखने के बाद अगर मैं टीवी की स्क्रीन पर ये मंजर देखता हूँ कि हमारे कितने ही ऐसे भाई, हमारे कितने ही ऐसे मुसलमान जो सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं, जो 10 लाख के करीब लाशें सैलाबी पानी के अंदर बह चुकी हैं। मेरे मोहतरम भाई, इस बात को जान लीजिए कि वो आज मुसलमान जिन पर रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश आई है, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि रब्बुल आलमीन की तरफ से इस मौके पर हमारी भी आजमाइश है कि हम किस कदर उनके साथ खड़े होते हैं, हम किस कदर उनके साथ स्टैंड लेते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सही मानों में आज उनके साथ खड़े हो जाएं, मुकम्मल अपना अज़्म मुसम्मम करते हुए, मुकम्मल पुख्ता इरादा करते हुए, आज अगर हम अपने उन मुसलमान भाइयों के दर्द को अपना दर्द समझ लें, उन पर आने वाली आजमाइश को अपने ऊपर आई हुई आजमाइश समझ लें, मेरे मोहतरम भाइयों, यकीनन रब्बुल आलमीन हमारे इसी अमल के ज़रिए से ऐन मुमकिन है रब्बुल आलमीन उनकी आजमाइश को परे कर दे, ऐन मुमकिन है रब्बुल आलमीन उनको उस आजमाइश से निजात अता फरमा दे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिए ये इस कदर ज़रूरी अमर है। और आइए, मुझे एक और रवायत याद आई, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं, कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन की बारगाह में पड़ोसी भी जाएंगे। और याद रखिए, हमारे यहाँ तो नुक्ता नज़र सिर्फ इतना ही है कि पड़ोसी हमने उसी को समझा जो हमारे घर के दाएं और बाएं रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिए, ये पड़ोसी ख्वाह हमारे घरेलू लेवल का हो, ये पड़ोसी ख्वाह हमारे कस्बे के लेवल का हो, ये पड़ोसी ख्वाह हमारे शहर के लेवल का हो, यही पड़ोसी ख्वाह हमारे ज़िले के लेवल का हो, ये पड़ोसी ख्वाह हमारे सूबे के लेवल का हो, ये पड़ोसी ख्वाह हमारे मुल्की लेवल का हो। मेरे मोहतरम भाइयों, पड़ोसी पड़ोसी हुआ करता है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, पड़ोसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे और अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ चिमटे हुए होंगे, उनके साथ लपके हुए होंगे, और रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहे होंगे, अल्लाह दुनिया के अंदर रहते हुए मेरे इस पड़ोसी को मालूम था मेरे घर की हालत के बारे में, मेरे इस पड़ोसी को मालूम था मेरी कैफियत के बारे में, मेरे इस पड़ोसी को मालूम था मेरी दुनिया के अंदर गुजरने वाले शब व रोज़ के मुतालिक, लेकिन अल्लाह इसने अपने दरवाजे को मुझ पर बंद किए रखा, अल्लाह इसने अपने दरवाजे को मुझ पर बंद करते हुए खुद को नेकी से दूर किए रखा। अल्लाह आज हमें इसका इंसाफ चाहिए, अल्लाह आज हम हक चाहते हैं। फरमाया कल ये पड़ोसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ कर रहे होंगे, रब्बुल आलमीन की अदालत में ये पड़ोसी दरख्वास्त दायर करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस अर्ज़ को सुनते हुए फैसला सादिर फरमाएंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, आइए यकीनन हम एक मुसलमान होने के नाते, अहले इस्लाम होने के नाते, और कहाँ पर मुझे इकबाल रहमहुल्लाह की वो बात याद आई, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ अख़ुवत की वजाहत करते हुए ये ऐलान फरमाया था कि अख़ुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरो जवां बेताब हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज किस कदर बेताबी मेरे और आप में नज़र आती है, आज किस कदर मैं और आप बेकरार हैं, आज किस कदर मैं और आप बेचैन हैं। अल्लाह की कसम, आज अगर हमने उनके साथ ताउन करना तो दूर की बात है, हमने तो उन भाइयों के लिए हाथों को भी नहीं उठाया, हमने तो उन भाइयों के लिए अपने झोलियों को भी नहीं फैलाया, हमने तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये अर्ज़ भी नहीं की कि अल्लाह वहाँ पर जो हमारे मुतासिरीन हैं, अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात अता फरमा। हमने तो इतनी सी भी दुआ भी नहीं की, अल्लाह जो भाई उनकी मुआवनत में, उनकी मदद में मसरूफ़ हैं, अल्लाह उनकी कदम कदम पर हिफाजत फरमा, अल्लाह उनके इस ताउन को कबूल मंजूर फरमा, अल्लाह उनकी इस जिद्दोजहद को, उनकी इस कोशिश व काविश को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए आज हम अपने गिरबान में झांकिए, एक माह से ज़्यादा हो चुका है वो इस कदर मुसीबत और परेशानी के आलम में है, और एक माह 30 दिन से ज़्यादा हो चुका। क्या मैंने और आपने 30 मरतबा भी हाथ उठा के उनके लिए दुआ की या कि नहीं? 30 तो दूर की बात है, क्या मैंने और आपने 3 मरतबा भी अपने हाथों को बुलंद करके उनके लिए दुआ की या कि नहीं? रातों को उठ कर उनके लिए दुआ करना तो दूर की बात है, क्या मैंने खुद रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने सर को झुकाकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी आंखों से आंसू निकाले,
اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعا کے لیے، میرے محترم بھائیو یقیناً میری اور آپ کی زبانوں پر جواب نفی میں ہے۔ تو آئیے، ابھی بھی وقت موجود ہے میرے محترم بھائیو، ابھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی آخری نشانی کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور ساتھ اسی وقت توبہ کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، آئیے آج سب سے پہلے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، ہم رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اس قدر مناظر دیکھنے کے بعد وہ کروڑ پتی جو ہوٹلوں کے مالک، جائیے آج ویڈیو دیکھی ہے کہ منٹوں کے اندر، سیکنڈوں میں وہ لاکھ پتی، کاکھ پتی بن گئے، وہ کروڑ پتی بالکل نیست و نابود، ان کی ساری بلڈنگیں ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو، کتنا وقت لگا؟ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج یقیناً ہم حکومتوں کو بھی یہ تانا دیتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو یاد رکھیے، جو کچھ بھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ ہم دوسروں کو تانا تو اس وقت دیں کہ جب ہمارے اپنے اعمال درست ہوں، ہم کسی دوسرے کی طرف انگلی پھر کریں۔ جب ہمارے خود کے اعمال درست ہوں، ہم کسی دوسرے کی طرف طعن و تشنیع اس وقت کریں جب ہمارے خود کا پلہ صاف ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہ انفرادی طور پر خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر خود کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آزمائش صرف انہی پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری بھی آزمائش ہے کہ یہ ہمدردی کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے، اخوت و بھائی چارے کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے کس قدر اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش انہی تک محدود نہیں میرے محترم بھائیو، آج ہر شخص، ہر فرد، ہر اہل ایمان، ہر اہل اسلام اس آزمائش سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً اس آزمائش کے موقع پر سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر میرے محترم بھائیو ہمیں اپنے انفرادی طور پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بھائیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کے حق میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، جس حد تک ہو سکے، جہاں تک رب العالمین نے ہمیں استطاعت دی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کے لیے چاہتی ہے رزق کو کشادہ کر دیتی ہے، اور جس کے لیے وہ ذات چاہتی ہے رزق کو تنگ کر دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج اگر اپنی زندگی کے اندر ہم کشادگی کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، میرے محترم بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور یقیناً جائیے، میں تو یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیو، آج ہم مسلوں پر، آج ہم قالینوں پر سجدہ کرتے ہیں، ہم آج کوئلوں کے اوپر بھی سجدہ کریں، میرے محترم بھائیو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اور جائیے، یہ رب العالمین کی بے نیازیاں ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس خشک جگہ پر، فضاؤں میں، ہواؤں میں، رب العالمین نے ہمیں اچھے صاف ماحول میں یہاں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور جائیے، وہ جو سیلاب زدگان علاقے کے لوگ جو بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، میرے محترم بھائیو، انہوں نے رب العالمین کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ صرف اور صرف بے نیازیاں میرے مالک کی ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے میرے محترم بھائیو ہم پر فضل، اس خالق کا احسان، اس مالک کی طرف سے یہ ہم پر انعام و اکرام ہے۔ اور آئیے ہم صحیح معنوں میں رب العالمین کے اس انعام و اکرام کو سمجھتے ہوئے، اور رب العالمین کی طرف سے صحیح معنوں میں اپنے اوپر احسانات کو سمجھتے ہوئے، سب سے پہلے ہم خود کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ سب سے پہلے ہم صحیح معنوں میں رب العالمین کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جس حد تک ہو سکے ان کے ساتھ معاونت میں، جس حد تک ہو سکے ہم ان کی مدد کے لیے میرے محترم بھائیو ایک جسم کی مانند ہو جائیں۔ جب ہم ایک جسم کی مانند ہو جائیں گے، ان کی بے چینی کو اپنی بے چینی محسوس کریں گے، ان کی بے چینی کو اپنی بے قراری سمجھیں گے، میرے محترم بھائیو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم میں کسی حد تک ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر ہماری کیفیت آج بھی نہ بدلی، ہماری حالت آج بھی نہ بدلی، میرے محترم بھائیو پھر سمجھ جائیے ہمارا ایمان بہت حد تک خطرے میں ہے۔ پھر ہم خود کو صحیح معنوں میں اہل ایمان نہیں کہلوا سکتے۔ اور آئیے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن دنیا کے اندر
ایک قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ دنیا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ، یہ مومن دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف، رب العالمین کی طرف سے پریشانی اس پر آتی رہتی ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے اپنی پوری کی پوری زندگی کے اندر کبھی پریشانی نہیں آئی، مجھے اپنی پوری کی پوری زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آئی، پوری کی پوری زندگی میں کبھی میں نے مصیبت کا سامنا نہیں کیا، میرے محترم بھائیو پھر اس بات کو جان لیجئے، اگر رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں راحت دے دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن رب العالمین کی راحت سے ہم کہیں محروم ہی نہ ہو جائیں۔ اور اگر دنیا میں رب العالمین کی طرف سے آزمائش اور پریشانی ہے، پھر میرے محترم بھائیو ہمیں ساتھ اس بات پر خوش ہونا چاہیے، اگر رب العالمین اس دنیا میں ہمیں پریشانی دکھائی، ہماری آزمائش کی، یقیناً کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں راحت اور سکون یقیناً ہمارے لیے ہی ہوگا۔ آئیے میرے محترم بھائیو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رب العالمین کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر یکجا ہونے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے محترم بھائیو ہمیں کثرت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آنسوں کو بہا دینا چاہیے، اور یقیناً رب العالمین کی بارگاہ میں جو دو قطرے نہایت ہی محبوب ہے، وہ دو قطرے کون سے؟ ایک قطرہ وہ کہ جو انسان رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ سے جاری کر دیتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ جو ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنے خون کا قطرہ رب العالمین کی بارگاہ میں دے کر جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ یہ دو قطرے رب العالمین کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ میرے محترم بھائیو آئیے، کیا آج ہم اتنی سی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ ہی گرا دیں؟ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو نم کر لیجئے، اور میرے محترم بھائیو اپنے دلوں کو ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے متحد کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان امت مسلمہ کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جس حد تک ہو سکے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں، اور جتنے دوست احباب جتنی فلاحی NGOs تنظیمیں ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد میں مصروف و مشغول ہے، اللہ رب العزت ان تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر قسم کی تمام تر قدرتی آفات سے محفوظ و ممنون فرمائے، اور رب العالمین ہمارے اس ارض پاکستان کو تمام تر وبائی امراض سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔